فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جو دن ہے وہ 22 رجب ہے، اور آپ ہی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں. دلک کلاو بن لگ روشنی بشی غرمم راضی کا نا تیارہ تو آپ کی شان، آپ کا مقام بہت بلند ہے. آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور پھر صحابہ میں بھی جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. تو صحابی ہونا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعائیں فرمائی اللہ تعالیٰ سے، اور آپ کے لیے بشارتیں ہیں، اور آپ کاتبین وحی میں سے ہیں. یعنی چند صحابہ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی لکھنے پر مقرر فرمایا تھا. جو قرآن نازل ہوتا ان کے حوالے تھا، ان کی ذمہ داری تھی وہ انہیں لکھتے. تو آپ ان خوش نصیب صحابہ میں سے جن کو قرآن کریم لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا میں فرماتے ہیں کہ آپ نے جن کو وہی لکھنے پر مامور فرمایا تھا، آپ کو ان پر پورا اعتبار تھا. وہ ذی عدالت اور امانت دار تھے. اس کے علاوہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسرے ممالک کے جو بادشاہ تھے ان کی طرف خطوط لکھے ہیں. ان خطوط لکھنے پر بھی بہت سارے خطوط ایسے ہیں جو آپ نے لکھے تھے، اور آپ کے لکھے ہوئے خطوط ان کی طرف روانہ کیے گئے تھے. روایت میں آتا ہے کہ 165 خطوط کا حوالہ ملتا ہے جو آپ نے دوسرے ممالک کے بادشاہوں کی طرف روانہ فرمائے ہیں. ان میں 133 روایت کے مطابق صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لکھے ہوئے خطوط ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول کتنا اعتبار ہوگا، کتنا اعتماد ہوگا ان پر. تو کاتبین وحی میں سے یہ بہت بڑی شرافت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول کی زوجہ ہیں، یہ آپ کی بہن تھی، یعنی اللہ کے رسول کے سالے بنتے رشتے میں. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، جو ان کے والد تھے اسلام قبول کرنے کے بعد. عرض کہ یا رسول اللہ 3 چیزیں ہیں، 3 باتیں ہیں، اگر آپ میری طرف سے قبول فرما لیں. ایک تو یا رسول اللہ میری بیٹی عرب کے حسین عورتوں میں سے ہے، ام حبیبہ خوبصورت عورتوں میں سے، میں اسے آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اگر آپ قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. دوسرا یا رسول اللہ میرے بیٹے کے حوالے بھی یہ کتابت کی
ذمہ داری اس کے بھی حوالے کی جائے، اچھا لکھتا ہے، اچھی تعلیم ہے اس کی، تو یہ ذمہ داری میرے بیٹوں کو بھی دی جائے۔ آپ نے قبول فرمائی۔ اور تیسرا فرمایا، یا رسول اللہ، کفر کے زمانے میں اسلام کا دشمن بن کر اور کفار کی طرف سے سردار بن کر لڑا کرتا تھا، میری خواہش ہے کہ مجھے اسلام کے ایک لشکر کا سردار بنایا جائے تاکہ میری سرگردگی میں کافروں سے مقابلہ کر کے اس گناہ کا ازالہ کروں۔ آپ نے قبول فرما لی۔ تو 3 درخواستیں والد نے پیش کی، اللہ کے رسول نے قبول فرما لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برادر نسبتی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، یہ ان کی بہن تھی۔ تو یہ بہت بڑی شرافت، بہت بڑی فضیلت۔ آپ نے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، یا اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا، ہدایت دینے والا بنا اور ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے۔ ہدایت کی 3 دعائیں کہ خود بھی ہدایت پر ہو، دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف بلانے والے ہوں، اور فرمایا ان کے ذریعے امت کو ہدایت دے۔ اور آپ نے فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما، یا اللہ اسے حکمت کا علم عطا فرما، یا اللہ اسے اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے رسول کی دعا یہ کوئی معمولی خزانہ تو نہیں ہے نا؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے، بتاؤ پھر اس کا انجام کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کیسے اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جائے گا۔ تو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت مانگی ہے، علم مانگا ہے، جہنم سے نجات کی دعائیں مانگی ہے، اور سلیم الفطرت بھی ایسے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے غالباً ہجرت کے 7ویں یا 8ویں سال، 6 یا 7ویں سال، صلح حدیبیہ کے سال، بعض روایت میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد، عمرۃ القضاء والے سال، جب آپ نے عمرہ کی قضا فرمائی تھی اگلے سال۔ لیکن اسلام کو ظاہر کیا ہے فتح مکہ کے بعد، اسلام پہلے قبول کر چکے تھے۔ لیکن جو بات بتانے کی وہ یہ کہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تب بھی کبھی بھی یہ اسلام کے خلاف جنگ میں کفار کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف نہیں لڑے، مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑے۔ غزوہ بدر ہے جو 2 ہجری میں پیش آیا، احد ہے، خندق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ غزوہ بدر کے وقت ان کی عمر تقریباً 20 برس تھی، پوری شباب کے عالم میں جوانی تھی۔ تب سے لے کر آخر تک کلمہ نہیں پڑا تھا رسول اللہ کا، لیکن مسلمانوں کے خلاف لڑے نہیں۔ فطرت اتنی اچھی تھی، سلیم الفطرت جنہیں کہا جائے، یہ ایسے انسان تھے۔ حالانکہ والد کا حال یہ تھا کہ وہ لشکر کے سردار تھے، اور ابو جہل کے بعد سارا جو سلسلہ تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھا، جنگ کا کمان ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، سردار یہ بن گئے تھے، لیکن بیٹے ایک مرتبہ بیٹا جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شامل نہیں۔ ان کی فطرت کی سلامتی کی گواہی دیتی ہے ان کی یہ مبارک پیاری عادت۔ اور اسلام قبول کر چکے تھے، والد اب تک اسلام قبول نہیں کیا۔ انہوں نے روایت میں آتا اپنی والدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اسلام کا اظہار کیا کہ اماں میں تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں اور مجھے اسلام کی حقانیت میرے دل میں گھر کر گئی ہے،
میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ والدہ نے کہا اس بات کو باپ کے سامنے ظاہر نہ کر۔ سمجھتی تھی سخت مزاج ہے اور اسلام کے کی دشمنی میں پہلے نظر آتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں، لیکن کچھ عرصے کے بعد باپ پر بھی یہ بات ظاہر ہو گئی۔ خوشبو پردے کے پیچھے ہو اپنا اثر تو دکھاتی ہے نا۔ اسلام کی خوشبو تو ایسی ہے جب دل میں گھر کر جائے اس کے آثار خود بخود نظر آنے لگتے ہیں۔ تو جب باپ کو پتہ چلا تو کہنے لگا، والدین کا کہنے لگا کہ تجھ سے میرا فلاں بیٹا اچھا، تو نے میرے دین کو چھوڑ دیا، تجھ سے میرا فلاں بیٹا اچھا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابا جان، میں نے اپنے فیصلے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اپنی بھلائی اور خیر کو طلب کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، یعنی میں نے اسی کو خیر اسی کو بھلائی سمجھا اور اسی میں اپنا فائدہ سمجھا، میں نے اسلام قبول کی۔ کوئی آنکھیں بند کر کے میں نے کلمہ نہیں پڑھ لیا، میں نے دیکھا مسلمان سچ ہے، حق ہے، اسلام پر حق دین ہے، تب میں نے قبول کیا۔ پھر آخر یہ ہوا کہ ان کے والد کو بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام کی توفیق مل گئی اور بڑے صحابی رسول بنے پھر وہ بھی۔ تو مبارک لوگ تھے، مبارک خاندان، اور اس کے ایک فرد عظیم تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حلیم الطبع انسان تھے۔ اور حدیث کے اندر آتے ایک حدیث میں کہ آپ نے فرمایا میرے امت کے حلیم بردبار انسان معاویہ، بڑے طبیعت کے اندر بردباری تھی، صبر، تواضع، صبر، برداشت۔ ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے، واعظ کو دوران ایک شخص نے، اب ظاہر سامنے لوگ ہوتے ہیں مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں، تو ایک نے ذرا سخت لہجے کے اندر کہہ دیا کہ معاویہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے والد کا ہے، واللہ کا ہے، اس میں سے مجھے دو۔ بھری مجمع کے اندر امیر المؤمنین کے لیے اس طرح کے الفاظ کون برداشت کرتا ہے؟ لیکن آپ نے واعظ اس وقت چھوڑا، گھر گئے اور 10 منٹ کے بعد باہر آئے، تقریباً کچھ دیر کے بعد باہر آئے اور دوبارہ واعظ فرمایا، کہنے لگے کہ اس کی باتیں ذرا مجھے بوجھل محسوس ہوئی، طبیعت پر بھاری محسوس ہوئی، مجھے غصہ آنے لگا، انتقام لیا جائے اس سے۔ پھر میں نے اللہ کے رسول کی حدیث سنی کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ پانی سے ڈرتی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ غسل کر لیا کرے۔ میں نے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا، الحمدللہ میرا غصہ ختم ہو گیا۔ عجیب لوگ، ظاہر ہے جہاں 20-30 نہیں 300-400 کا مجمع بیٹھا ہو، مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میں جو دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہوں، اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ تھے کہ طبیعت کے اندر اپنی ذات کے لیے انتقام اسے جائز سمجھتے تھے اور پھر اس کو دیا بھی کہ ہاں بھائی جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس میں سے اس کو دے دو۔ طبیعت کے اندر بڑی بردباری تھی، برداشت، حلم، اور یہ بڑی خوبی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں خوبیاں ان میں سے خوبی حلم، بردباری تھی۔ آپ سے جو جتنا جہالت سے پیش آتا آپ اتنا علم کا معاملہ فرماتے۔ زندگی میں پوری سیرت طیبہ کے اندر ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا۔ اللہ کا معاملہ آتا تو پھر آپ کسی کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اللہ کے دین کے اندر کمی آئے گی یا اللہ کا کوئی حکم ٹوٹا جا رہا ہوتا، توڑا جا رہا ہوتا، تو آپ پھر یہ نہیں دیکھتے سامنے کون ہے، آپ بہت ناراض ہوتے، سخت ناراضگی اظہار فرماتے۔ اللہ کے بارے میں آپ سے زیادہ غیرت مند بھی کوئی نہیں ہوا، اور اپنی ذات کے بارے میں بڑے حلیم، بڑے بردبار، بہت برداشت کرنے والے۔ تو یہ خوبی تھی
اس کی کچھ جھلک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی نظر آتی تھی. بڑے حلیم و طبع تھے، بڑے برداشت کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے، اور ان کو یہ سعادت بھی ملی ہے، یہ فضیلت بھی ان کے حصے میں آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اول جیشی امتی یغزون البحر قد اوجب، صحیح بخاری کی روایت، کہ میری امت کا ایک لشکر پہلے پہل سمندر کے اندر کفار سے جہاد کرے گا، سمندری کشتیوں کے اندر سوار ہو. فرمایا انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے، اور یہ بشارت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوگی. پہلا جنگی بیڑا بھی آپ کی دور حکومت میں بنایا گیا، اور آپ خود بھی جنگ کے اندر شریک ہیں، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی، آپ ان میں سے ہیں. پہلا لشکر سمندری کشتیوں کے اندر لڑنے والا کفار سے، اور آپ اسی کا حصہ تھے، اور جن کے لیے اللہ کے رسول کی سچی زبان سے جنت کی بشارت ہے. بشارت فرمایا واجب ہے ان کے لیے جنت، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع زندگی کے اندر ہر موقع پر اس کی تلاش ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، اور کوئی بات ایسی نہ ہو کہ کل کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو شرمسار ہوں، شرمندہ ہوں، آخر میں پریشانی کا سامنا ہو. ایک عجیب واقعہ ان کی زندگی کا ملتا ہے روایت میں، اور جو انہی کی جو ہے وہ خوبی، اور انہی کے حصے میں یہ خوبی آئی ہے، اور ایک عجیب کارنامہ انجام دیا. اطاعت رسول کے تحت وہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ کس قدر ان کی جو ہے وہ رگو پے میں سمایا ہوا تھا، کس طرح ان کو اللہ کے رسول کا حکم دنیا و ما فیہا سے محبوب تھا، اور کس طرح اللہ کے رسول کے حکم پر بڑے سے بڑے جذبے کو قربان کرنے والے لوگ تھے. دیکھیں روایت میں آتا ہے کہ ان کا جو زندگی کا حصہ ہے وہ اکثر رومی جو کفار تھے ان سے جہاد میں گزرا ہے، اور یہ واحد حکمران امیر المؤمنین گزرے 45 سال جن کی حکومت رہی ہے، تقریباً آدھی زندگی 45 سال، 25 سال پہلے کے ہیں شام کے گورنر کے طور پر، اور 20 سال بعد کے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دستبرداری کا اعلان فرمایا، اس کے بعد 20 سال جو ہے یہ امیر المؤمنین کے حیثیت سے حاکم رہے. اچھا، ان کے جو واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، روایت میں آتا ہے کہ ان کی زندگی کا جو اکثر حصہ ہے وہ رومیوں سے چونکہ جہاد میں گزرا ہے، تو کبھی کبھی جنگ بندی کا معاہدہ بھی ہوا کرتا تھا، جنگ بندی کر لی جائے، جنگ موقوف کر دیا کسی مصلحت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے. تو انہوں نے ایک مرتبہ رومیوں سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا کہ اتنے عرصے کے لیے ہم نے جنگ نہیں کرنی. یہ اس زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا، آج بھی ہو جاتا ہے، ہم نے اتنے عرصے کے لیے لڑنا نہیں ہے، کوئی خلاف کارروائی نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ. تو وہ مدت تھی، جب وہ مدت گزرنے کے قریب ہوئی تو انہوں نے لشکر پہلے ہی ان کی جو سرحدیں تھی وہاں پر لشکر مقرر کر دیا، تاکہ جیسے ہی جنگ کی مدت ختم ہو ہم کامیاب حملہ کر دیں، فتح ہمارے حصے میں آ جائے. تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور دور دور تک لشکر ان کے سرحدوں پر پھیلا دیے. انہیں پتہ نہیں تھا، وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی جنگ نہیں کرنی،
مدت کے اندر ہیں۔ اچھا، جیسے ہی وہ مدت گزری ہے، کیونکہ وہ پورے مسلح تھے، لشکر ان کا مسلح تھا، تو انہوں نے بڑا زور آور حملہ کیا، اور وہ حملہ بڑا کامیاب ثابت ہوا۔ شہر کے شہر فتح ہوتے گئے، بستیاں کے بستیاں مسلمانوں کے جو زیر نگی آتے گئی، زیر حکومت آتی گئی۔ کافی دور تک یہ محاصرہ اور یہ مقابلہ چلتا رہا کامیابی کے ساتھ۔ اس دوران جب دیکھا فتح زیادہ حد تک ہو چکی تھی، ایک آواز آئی پیچھے سے، ایک بزرگ گھوڑے پر سواری پر سوار ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور دور سے آوازیں لگا رہے ہیں۔ وہ آواز کیا تھی؟ کہہ رہے ہیں قفو عباد اللہ، قفو عباد اللہ، اللہ کے بندو ایسا نہ کرو، ٹھہر جاؤ، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے، جن کی قبر مبارک سکھر کے اندر ہے، ہمارے پاکستان کے سکھر شہر کے اندر جن کی قبر مبارک ہے، یہ وہ صحابی رسول تھے، بزرگ صحابی تھے۔ جب قریب آئے تو حیران ہوئے کہ کیا غلطی ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے تمہارا یہ حملہ کرنا اللہ کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول سے سنا ہے، کیونکہ ان کو یہ حدیث پہنچی نہیں تھی کہ جب تم کسی قوم سے معاہدہ کر لو تو جب تک معاہدے کی مدت پوری نہ ہو جائے، مدت نہ گزر جائے، مدت گزرنے تک نہ کوئی کارروائی کرنی ہے، نہ کوئی منصوبہ بنانا ہے، نہ معاہدے کو توڑنا ہے۔ اگر توڑنا ہو پہلے اعلان کر کے بتاؤ، بھائی جو معاہدے اتنا عرصے تک تھا اب وہ ہم توڑنا چاہ رہے ہیں، انہیں خبردار کر دو۔ تمہارا مدت کے اندر یہ لشکر کو وہاں پر بٹھانا، یہ اللہ کے رسول کے اس حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ تم نے یہ جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے کہ مدت چل رہی تھی، تم نے پہلے سے لشکر وہاں بٹھا دیے سرحدوں پر۔ جب یہ سنا ہے، اب دیکھیں نا، میں عرض کر رہا ہوں یہ قربانی اور یہ جذبہ اور یہ عظیم کارنامہ انہی کی زندگی کا یہ حصہ ہے۔ انہوں نے حکم دیا لشکر کو کہ جہاں سے تم نے شروعات کی تھی فتوحات کی، وہاں تک دوبارہ واپس ہو جاؤ، سارے علاقے ان کو واپس دے دو۔ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے میں نے۔ آپ نے سارا لشکر واپس کیا اور ان سے معافی مانگی، معافی تلافی کی۔ فرما اللہ کے رسول ہمارے پیارے نبی کا یہ پیغام تک چونکہ پہنچا نہ تھا، ابھی سنا ہے تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے۔ آج کا دنیا کا کوئی مسلمان حکمران آج تو کہہ نہیں سکتے، آج تو ایمان نام کی کوئی چیز اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن قرون اولیٰ کے اندر بھی اس کی مثال نہیں ملے گی۔ اتنے بڑے علاقے فتح ہونے کے بعد ایک حدیث سن کر سارے علاقے ان کے حوالے کر دیے۔ یہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا جذبہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اس قدر تھی کہ زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے چند مبارک بال اور ناخن انہیں پیش کیے تھے، وہ انہوں نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، انہیں دیکھا کرتے، چوما کرتے تھے۔ جب آخری وقت آیا تو گھر والوں سے، اپنے لوائقین سے کہنے لگے کہ میرا آخری وقت ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھے کرتا مبارک دیا تھا، وہ میں نے ایک مرتبہ پہنا ہے برکت کے لیے، اس کے بعد میں اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، یہ کفن اللہ کے رسول کا یہ کرتا مبارک میرے سینے پر رکھ دینا، اور یہ اللہ کے رسول کے جو چند مبارک بال ہیں اور یہ ناخن ہیں، یہ میرے آنکھوں پر اور میرے ناک کے نتنوں پر کے اندر رکھ دینا، اس کی برکت سے اللہ مجھے معاف فرما دے گے۔ اللہ کے رسول سے محبت، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دیکھو، اللہ کے رسول کے مبارک بال اور ناخن فرمائے یہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو یہ آخری وقت اتنا خوبصورت لے کر اس دنیا سے گئے کہ اللہ کے رسول کے مبارک بال، آپ کے ناخن مبارک اور آپ کا کرتا مبارک ان کے سینے پر رکھا گیا،
اور اس حال میں ان کو قبر کے اندر رکھا گیا اور اللہ کے پاس اللہ کے ان کو حوالے کر دیا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک عظیم صحابی ہیں اور یہ وہ مظلوم صحابی بھی ہے کہ اکثر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ناعاقبت اندیش لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایمان اور عقیدے کی حفاظت چاہتے ہیں تو صحابہ کے بارے میں وہ بات کہیں جو اللہ نے فرمائی کہ میں ان سب سے راضی ہوں، ان سب کے لیے جنت کا اعلان اللہ کر چکے ہیں۔ تو ہم اگر اپنی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ سے عذاب کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم بھی یہ کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی، اللہ سے راضی۔ اللہ تعالی ہم کو صحابہ کرام کی عظمت نصیب فرمائے اور مرتے دم تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔